السلام علیکم ویورز ڈاکٹر واحد ہارون اس ہفتے آپ کے سامنے حاضر ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹاک شو میں نئے ٹاپک فری لنچ کے حوالے سے. فری لنچ جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملٹن فریڈمن جو ہیں ان کو میں اسٹڈی کر رہا تھا جو کہ امریکن اکانومسٹ ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ فری لنچ میتھ کے ساتھ ایک بہت سی چیزیں ایسوسیٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے کہ جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کی فارم میں ہو یا ویلفیئر کی فارم میں ہو، وہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ سوشل سیکیورٹی یا ویلفیئر جو ہے یہ فری ہے، لیکن اصل میں اس کا جو پیمنٹ کا طریقہ ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. یا تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے یا پھر لوگوں کے ٹیکس کی وجہ سے دیا گیا ہوتا ہے. اپنی اس گفتگو میں اس ڈبیٹ میں جو ہے وہ اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ لائک a free lunch. You are supposed to put efforts to achieve anything. تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے ہم اپنے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ لگتا ہے. اس میں میں اور آپ سبھی شامل ہیں. اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے جو ہے وہ فیس بک پر ایک پول کروایا جس میں تقریباً 174 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں مور دین 60% جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ پوچھا ان سے یہ گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ جب ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں تو کیا آپ جو ہے اپنا کچھ پری پلانڈ ہو کر جاتے ہیں، کچھ ہوم ورک کر کے جاتے ہیں یا نہیں. تو اس میں سے مور دین 60% نے کہا کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ اپنا نوٹس بنا کر جاتے ہیں، ڈاکٹر سے کیا پوچھنا ہے کیا بات کرنی ہے اس کے بارے میں. لیکن لیس دین 40% نے کہا کہ نہیں، وہ اسی طرح سے بس جا کر اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. تو فری لنچ کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس ہفتے بات کی جائے کہ جب ہم ڈاکٹر کی چارجز کو پے کر رہے ہیں، جب ہم وہاں ہاسپٹل میں اسپیشلی جاتے ہیں، وہاں پر ٹائم پے کرتے ہیں، وہاں پر اچھا خاصا وقت گزارتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ سارے سوالات کو شارٹ لسٹ کر لیں جو ہمیں ڈاکٹر سے پوچھنے ہیں. عموماً کنسلٹنسی جو ہے وہ 15 to 20 منٹس کی ہوتی ہے. اگر ہم شروع کے 3 to 5 منٹس جو ہے وہ اپنا جو پورا ایجنڈا ہے وہ ڈاکٹر سے شیئر کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مرض کی تشخیص بھی کر لے اور اس کا پلان بھی ہمارے ساتھ شیئر کر لے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارا پراپر ہوم ورک ہوا ہو اور ہم اپنا جو ہے وہ جو پراپر ٹائم ہے، جو شروع کا ٹائم ہے، اس میں اپنی جو کنسرن ہے، جو ایکسپیکٹیشن ہے اور جو انٹینشنز ہیں وہاں پر آنے کی، وہ جو شیئر کر لیں اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ، تو ہماری وہ جو کنسلٹنسی جو ہے اس کا جو سیشن ہے وہ بہت ہی ویلیویبل ہو جاتا ہے، بہت ہی پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو فری لنچ کی طرح کنسیڈر کریں گے کہ ونس ہم نے اس کے لیے پے کر دیا ہے، بس ہم نے جا کے بیٹھنا ہے اور ڈاکٹر سے صرف سوالات نہیں کرنے بلکہ ڈاکٹر صاحب نے بیٹھ جائیں گے اور جیسے جیسے وہ پوچھتے جائیں گے اسی طرح سے کام چلتا رہے گا، تو میرا خیال ہے اس میں جو ہے وہ مرض کی تشخیص اور اس کے پلان اور اس کی ساری مینجمنٹ میں بھی کچھ ہمیں ریزرویشن ملیں گی کہ بھئی ہمیں کچھ مطمئن نہیں ہوئے. اکثر جو ہم سننے میں ملتا ہے کہ ہم فلاں ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوئے، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے پراپرلی ہوم ورک نہیں کیا ہوتا ڈاکٹر سے ملنے سے پہلے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ اس طرح سے بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو سروسز ڈاکٹر کی طرف سے پرووائڈڈ ہوتی ہیں، انسٹیڈ آف اویلنگ دوز سروسز، ہم ان سے وہ چیزیں پوچھتے ہیں جن کا ان سے تعلق نہیں ہے. جیسے فرض کیجئے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے ٹائمنگ کیا ہے. ٹائمنگ جو ہے وہ ہمیشہ باہر جو ریسیپشن پہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہم خواہش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان سے پرسنل کانٹیکٹ مل جائے، جو کہ میرا خیال ان سروسز میں شامل نہیں ہوتا اور ہمیں پھر
ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. تو آج اگر ہم سیکھیں کہ ڈاکٹر سے ملنے سے پہلے ہم ایک پیج لیں اور اس پیج کے 3 کالمز بنا لیں. ان 3 کالمز میں ہم دیکھیں کہ ہمارے کون کون سے جو ہیں وہ پرابلمز ہیں جو ہمیں ڈاکٹر سے پوچھنے ہیں، وہ ہمارے فرسٹ کالم میں آ گئے. اور سیکنڈ کالم میں ہم دیکھیں کہ ان پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کیا بتاتے ہیں، وہ ہم نوٹ کر لیں اپنے پاس جب ہم ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں. اور تیسرا کالم جو ہے وہ یہ بنائیں کہ ہم کس طرح سے کتنے وقت کے ساتھ، کتنی ایفرٹس کے ساتھ، کتنی چیزوں کو اویل کرنے کے بعد جو ہے، یا کتنی چیزوں کو جو ہے وہ اس میں امپلیمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ 3 کالم ایجنڈا اگر ہم لے کر جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، تو ڈاکٹر کے لیے بھی بہت ایزی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پورے طریقے سے اپنا پلان شیئر کر سکے. اور جو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھئی جسٹ لائک فری لنچ، کہ بھئی یہ تو گرانٹیڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اس کے لیے اب پے کر دیا ہے، اب ہم ڈاکٹر کے سامنے جا کے بیٹھیں گے، جو وہ پوچھتے جائیں گے وہ بتاتے جائیں گے. تو یہ 2 طرح کے بیہیویئر عام طور پر پائے جاتے ہیں. اگر ہم کسی بھی سچویشن کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پرو ایکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، کہ ہم جو ہے وہ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. اور ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ری ایکٹیو، مطلب جو ڈاکٹر نے آپ سے پوچھا اس کا آپ نے جواب فوراً دیا. اگر فوراً جواب نہیں ملا تو آپ نے اپنے ساتھ موجود فیملی ممبر سے پوچھا، اگر ان سے جواب نہیں ملا تو آپ نے گھر فون کر کے پوچھا. تو آپ اگر غور کیجئے تو یہ سارا جو 15-20 منٹس کا سلاٹ آپ کو دیا گیا ہے، جو ایک ٹائم ڈیوریشن آپ کے پاس ہے، اس میں سے بہت سا ٹائم جو ہے وہ آپ دوسروں سے پوچھنے میں اور ان انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے میں ویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی یہی انفارمیشن جو ہے وہ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوں تو وہ ٹائم جو ہے وہ کوالٹی آف ٹائم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر آپ کا یہ جو فری لنچ میتھ ہے وہ نہیں رہتا، کیونکہ لائف میں کوئی بھی چیز بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے کبھی نہیں ملتی. یہی کانسیپٹ ہے فری لنچ میتھ کا، جو کہ ملٹن فریڈمن نے جو ہے وہ پیش کی. اور اسی کو بیس بنا کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے اگر کسی بھی ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو اس کے لیے اس کے پاس جانے سے پہلے، اس سے ملنے سے پہلے جو ہے وہ ایک بہت اچھا اپنا جو ہے وہ پلان کر لیجئے، اپنا بہت اچھا پروگرام جاٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آسانی ہو. دوسری بات جو ہے جو میں آپ سے کہوں گا کہ دن بہت اچھا گزر رہے ہیں، موسم جو ہے اس میں بارش کی پریڈکشن کیا بلکہ بارش ہو بھی رہی ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے جو آج ہمارا پلان لائیو براڈ کاسٹ کرنے کا تھا وہ نہیں ہو پایا. اسی وجہ سے میں آج آپ کو یہ ریکارڈڈ پروگرام جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ ضرور اس سے مستفید ہو پائیں گے. ان پولز میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ میرے لیے بھی وہ نیا پروگرام تھا کہ ہم جو فیس بک پہ پول کیا کریں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مڈ ویک سے لے کر اور ویکینڈ تک جو ہے وہ اس ٹاپک کے بارے میں بہت زیادہ آپس میں سوالات رکھے اور بہت انوالو رہے. آپ ضرور جو ہے نیچے کمنٹس میں فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اس طرح کا پروگرام، کیونکہ جو ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹاک شو ہے اسے ہماری کوشش ہے کہ اس کو جو ہے وہ بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. جو ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات کی جائے اس کو نیچے کمنٹس میں مینشن کیجئے، اور جس طرح سے آپ اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں وہ طریقہ بھی مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کو انوالو رکھ سکوں. چونکہ یہ کووڈ کا سارا پینڈیمک کا سلسلہ ہے، کووڈ پینڈیمک، تو اس وجہ سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ آن لائن کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے انسٹیڈ آف کہ ہم کسی سائٹ پر جا کر اور کوئی کام کر سکیں. میں 2 طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کر رہا ہوں. ایک تو آپ لوگوں سے رابطہ رکھ کے آپ کو جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے جو نارمل قسم کی جو پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اور پھر چونکہ میری جو میجر پریکٹس ہے وہ ڈائبٹیز ہے، تو اس میں پھر ہم وقتاً فوقتاً ڈائبٹیز کے بھی ٹاپک رکھتے ہیں. جیسے لاسٹ ویک ہم نے ایک ڈائبٹک پیشنٹ کا جو ہے وہ انٹرویو رکھا تھا،
اسی طرح سے جو ہے وہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہے گا. اس نئے میں آپ کے سجیشن اگر کمنٹس میں ملیں گے تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور اس نئے میں جو ہے وہ جو میں کچھ سوچتا ہوں یا میں کچھ اپنی اسٹڈیز سے نکالتا ہوں تو اس کو میں شامل کرتا ہوں اس پروگرام میں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے جو بیچ میں ایک پارٹ تھا کمنٹس کا، چونکہ اب یہ لائیو پروگرام نہیں ہے تو اس میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے کمنٹس کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹس میں ضرور اپنی چیزیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے، تاکہ میں ان کو بعد میں جو ہے رسپونڈ کر سکوں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات جو ہے میں کرنا چاہوں گا. یہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ ہمارے لیے ٹیک ہوم میسج بھی ہے کہ ہمیں جو ہے ہیلتھ میٹرز کے لیے اب پرو ایکٹیو ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہیلتھ میٹر کو جو ہے ہمیں ایز فری لنچ لینا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہیلتھ میٹرز جو ہیں وہ نہ صرف ہماری صحت کے لیے بلکہ ہمارے پیاروں کی اور ہمارے خاندان کی اور فیملی کی خوش نودی کا بھی سبب بنتی ہے. تو صحت مند رہیے، صحت مند زندگی گزاریے. اشفاق احمد کی ایک بات سے اس مختصر سے جو پروگرام ہے ویکینڈ کا اس کو ہم ختم کریں گے. کہ اشفاق احمد صاحب اپنی تحریروں میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کو ازل سے ہی شوق ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور اس کے لیے اس نے بہت سے ایسے کلٹس بھی بنائے، بہت سے ایسے ورچوئل اور ریچولز بھی فالو کیے جو کہ جو ہے آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں، اور ابھی پریزنٹلی بھی بہت سے ایسے کلٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیشہ زندہ انسان لوگوں کے دلوں میں رہ سکتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے خیر کا کام کرنا ضروری ہے. کوشش کیجئے کہ لوگوں کے لیے خیر کا کام کیجئے، ان کی زندگیوں میں سے مشکلات کو ختم کیجئے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھے. اسی دعا کے ساتھ اس ویکینڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹاک شو کو ہم آج اسی طرح سے لیتے ہیں. تھوڑا سا آج کیجول ہے، اور اس کو اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ ملے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے اس کو کر سکیں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے رہیے کمنٹس کے تھرو، تاکہ ہم اور اچھے طریقے سے اپنے پروگرام کو بہتر کر سکیں. اس پروگرام کو لائک کیجئے، اس پروگرام میں جو آپ کمنٹس دینا چاہتے ہیں وہ دیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ میں کچھ ایسی ورتھ ہے کہ آپ کے جو فرینڈز ہیں اور عزیز ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں تو اس کو شیئر کیجئے. اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. پروگرام ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹاک شو بائی ڈاکٹر واحد ہارون. اللہ حافظ.